تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو یہ شراب، جوا، بت، یہ قسمت معلوم کرنے کے تیر، رجسن، یہ ناپاک ہے۔ جس کو اللہ ناپاک قرار دے، اللہ اکبر، اس کی ناپاکی کا کیا کہنا ہوگا پھر، ناپاک ہے۔ اور من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہے۔ فاجتنبوہ، فرمایا اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، شاید یہ کہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو فرمایا یہ کام چھوڑ دو۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز بیان کی وہ شراب، نشہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب پینے کے حوالے سے، شراب کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ 10 شخصوں پر لعنت ہے، 10 بندے کہ جن کے اوپر لعنت ہے۔ فرمایا ان میں پہلا شراب بنانے والا، جس نے شراب بنائی ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ فرمایا شراب بنانے والا، شراب بنوانے والا، شراب پینے والا، شراب کو اٹھانے والا، اور جس کے پاس لائی گئی وہ، اور پلانے والا، بیچنے والا، شراب کی قیمت کھانے والا، شراب کے پیسے کھانے والا، اور شراب کو خریدنے والا، اور جس کے لیے شراب خریدی گئی، ان تمام افراد پر حضور فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہے۔ تمام وہ بندے، اس میں سارے وہ بندے آگے جن کا تعلق شراب سے بنتا ہے، چاہے وہ شراب بیچنے والا ہے، شراب خریدنے والا ہے، شراب بنانے والا ہے، شراب کی قیمت کھانے والا ہے، پیسے کھانے والا ہے، شراب کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جانے والا ہے، کسی نے منگوائی ہے اس کے لیے وہ لانے والا ہے، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اتنا سخت حکم بیان کیا گیا شراب کا، اتنا سخت حکم بیان کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے۔ فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور وہ شراب کا نام بدل لیں گے۔ آج کل دیکھیں نا، شراب کا نام ہی بدل لیا گیا، کوئی اس کو بیئر کہتا ہے، کوئی اس کو کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ نام دیتا ہے، کوئی ڈرنک کہتا ہے، مختلف نام رکھ لیے گئے، ہے تو شراب ہی ہے نا، نشہ آور ہے، نشہ آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور وہ اس کا نام بدل کر اور رکھ دیں گے۔ فرمایا ان کے سروں پر پھر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گانے گائیں گی۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی زمین کے اندر دھنسا دے گا، ان لوگوں کو اللہ زمین میں دھنسا دے گا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ بندر اور سور بنا دے گا، خنزیر بنا دیے جائیں گے یہ لوگ، کہ جو شراب پیتے ہیں اور شراب پی کر، شراب تو پیتے ہیں نا، کام کرتے ہیں یہ، اور اس کا پھر نام بدل لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں دھنسائے گا، اور حضور فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو اللہ بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ اللہ مان والحفیظ، اتنا سخت حکم ہے شراب پینے کا۔ اور آج کل جو ہے وہ ہمارے یہ بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا، امیر کبیر لوگ، جن کے پاس پیسہ دولت بڑی آ جاتی ہے اور بڑے بڑے عہدوں پر چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور پھر اس کو وہ فیشن سمجھ کر معاذ اللہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں عام ملتی ہے، میڈیکل سٹوروں پر بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیں عام ملتی ہے، اور اس کو فیشن کے طور پر معاذ اللہ استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو شریعت مطہرہ نے ناپاک قرار دیا ہے، ناپاک قرار دیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد کی یہ روایت ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیے گا نا، ایک گھونٹ شراب پیے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی ہی پیپ پلائے گا، اتنی اس کو پیپ پلائے گا، اور فرمایا جو بندہ میرے خوف کی وجہ سے، اللہ فرماتا ہے
کہ جو بندہ میرے خوف کی وجہ سے شراب کو ترک کر دے گا، رب فرماتا ہے میں کل بروز قیامت اسے حوض قدس سے پلاؤں گا، اس کی پیاس حوض قدس سے بجھائی جائے گی، اور جو پیے گا اتنی مقدار میں اس کو پیپ پلائی جائے گی، پیپ پلائی جائے گی، ایسی چیز کہ جس کو دیکھنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا۔ ریشہ، پیپ کون دیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ اور یہ جو مزے مزے لے کر معاذ اللہ پی جاتی ہے اور فیشن سمجھا جاتا ہے، الامان والحفیظ، اس کی وعیدوں پر، اس کے عذاب پر بندے کو غور کرنا چاہیے کہ بنے گا کیا۔ ایک گھونٹ شراب کا پیا تو اتنی ہی اس بندے کو جو ہے پیپ پلا دی جائے گی، ریشہ پلا دیا جائے گا، اور فرمایا جو میرے خوف کی وجہ سے اس کو ترک کر دے گا، رب فرماتا ہے میں اسے حوض قدس سے اس کو پلاؤں گا، حوض قدس سے اس کی پیاس بجھائی جائے گی۔ اور یہ جو شراب ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ شراب تمام گناہوں کی اصل ہے، تمام گناہوں کی یہ اصل ہے، جڑ ہے، ماں ہے یہ شراب، تمام گناہوں کی اصل، تمام گناہوں کی جڑ، توجہ رکھیے گا میری طرف، تمام گناہوں کی جڑ اور اصل جو ہے یہ شراب ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ شراب پی لیتا ہے نا اور نشے میں دھوتا ہو جاتا ہے نا، اس کو ماں اور بیوی میں فرق محسوس نہیں ہوتا، اس کو کیا پتا چلا یہ کون ہے، وہ تو شراب کے نشے کے اندر دھوتا ہو گیا۔ اب یہ جو شراب ہے اس کو تمام گناہوں کی، تمام بدکاریوں کی اصل اور جڑ قرار دیا، اسی وجہ سے کہ جب بندہ شراب کے نشے میں دھوتا ہو گیا اس کو بیٹی اور بیوی کے فرق کا بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ میری بیٹی ہے یا میری بیوی ہے۔ اور ایسا شخص جو ہے وہ بیٹی سے بھی معاذ اللہ بدکاری کرنے سے باز نہیں آتا، اس کو کیا پتا چل رہا ہے، اس کی تو عقل ہی ماری گئی ہے، اس کی تو مت ہی ماری گئی ہے، اس کو کیا پتا چل رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو ایسا شخص جو ہے، ایسا شخص، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، جو بندہ شرابی ہوتا ہے اس بندے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ اپنے گھر کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ نشہ ایک ایسی لعنت ہے، ایسی لعنت آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک پھیلتی ہوئی یہ لعنت ہے، اور نوجوان نسل جو ہے وہ اس کے اندر مبتلا ہو رہی ہے، اور ہمارے حکمران اور ہمارے لوگ کرپشن کے چکر کے اندر، پیسہ کمانے کے چکر کے اندر اس کو عام کرتے جا رہے ہیں۔ کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ آپ جا کر دیکھیں حال کیا بنا ہوا ہے، نشے کو ایک فیشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، وہ چاہے چرس ہے یا کچھ اور ہے تو نشہ ہی ہے نا۔ نوجوان نسل کو اس کام پر باقاعدہ طور پر لگایا جا رہا ہے اور پیسہ لگایا جا رہا ہے اس بات پر کہ اس کو نوجوان نسل کو جو ہے وہ نشئی بنا دو، نشے کے اندر مبتلا کر دو۔ اللہ اکبر، بڑا نوجوان، ہٹا کٹا نوجوان ہوتا ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہوتا ہے، لیکن نشے کی وجہ سے ایک چلتی پھرتی تصویر بن جاتا ہے، لاش بن جاتا ہے۔ نشے کی وجہ سے لاش نظر آتا ہے کہ یہ لاش ہے، لاش، کیسا نوجوان تھا، کیسا خوبصورت نوجوان تھا، لیکن نشے نے ایک چلتی پھرتی لاش بنا کے رکھ دیا اس کو۔ ہمارے لوگوں نے جو ہے وہ صرف کرپشن اور رشوت کے چکر کے اندر اس کو عام کرنے کی کوشش کر دی، اور نشہ جو ہے وہ عام ہوتا چلا گیا، عام ہوتا چلا گیا، جس کی وجہ سے تباہی ہو رہی ہے، تباہی ہو رہی ہے۔ ہمارے ایک مولانا ہے، وہ دوست ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں ایک ہمارے قریب میں ایک بندہ رہتا تو اس کا داماد فوت ہو گیا، بیٹی کا جو ہے وہ خاوند فوت ہو گیا، داماد فوت ہو گیا، تو کہتے میں نا ایک دو دن کے بعد ان کی تعزیت کے لیے گیا کہ ان کا داماد فوت ہو گیا، بچے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یتیم ہو گئے۔ وہ مولانا ہمارے کہتے میں گیا نا تو ان سے جا کے میں نے تعزیت کی کہ آپ کے داماد جو ہے وہ انتقال کر گئے، بچے یتیم ہو گئے۔ تو وہ جو بابا جی تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے مولانا میرے نواسے جو ہے اس وقت بھی یتیم تھے جب میرا داماد زندہ تھا، یہ بچے تو اس وقت بھی یتیم تھے جب وہ زندہ تھا۔ وہ بابا کہنے لگا، کہتا ہے مولانا خدا را ایسے کرو، کوئی نشے پر بیان کیا کرو، کوئی نشے پر بھی اجتماع کرو، لوگوں کو بتاؤ یہ نشہ کتنی تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ کہتے وہ بابا رو رہا تھا، کہنے لگا مولانا صاحب یہ بچے جو ہے اس وقت بھی یتیم تھے جب ان کا باپ زندہ تھا، لیکن اتنا نشہ کرتا تھا، اتنا نشہ کرتا تھا، نشے کی وجہ سے جو ہے وہ بندہ جو ہے دنیا سے چلا گیا، نشے کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا۔ زندہ تھا اس وقت بھی یہ میرے نواسے آتے تھے، میں غریب آدمی اپنے پوتوں اور پوتیوں کے بچوں کے اترے ہوئے کپڑے اپنے نواسوں کو دیتا تھا، اترے ہوئے کپڑے اپنے نواسوں کو دیتا تھا۔
اور میری بیٹی میری بہوؤں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی تھی، میری بیٹی میری بہوؤں کے اترے ہوئے پرانے کپڑے پہنا کرتی تھی۔ نشے نے جو ہے وہ تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا میری بیٹی کا گھر۔ کہنے لگا مولانا کچھ کرو، اس نشے پر بھی کوئی بیان کرو، کوئی اجتماع کرو، لوگوں کو بتاؤ یہ کتنی تباہی کا سبب ہے، کتنی تباہی کا سبب ہے۔ اور جب یہ لوگ جو نشئی ہوتے ہیں نا، نشئی ہوتے ہیں، نشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کو نشہ نہ ملے، جب ان کو نشہ نہ ملے، گھر کی کسی چیز کی یہ پرواہ نہیں کرتے، گھر کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ میں اس کو بیچ دوں، فلاں چیز کو بیچ دوں، فلاں چیز کو بیچ دوں۔ جو چیز سامنے آتی ہے اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے اسے بیچ دیتے ہیں۔ ان کا نشہ صرف پورا ہونا چاہیے، اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے یہ وہ چیزیں فروخت کر دیتے، بیچ دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہی میڈیا پر یہ باقاعدہ خبر چلائی گئی، میڈیا پر باقاعدہ یہ خبر چلائی گئی کہ ایک نشئی، ایک آدمی اپنی 3 ماہ کی بچی لے کر چوک میں آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے لکھ کر کیا لگایا کہ میری بچی برائے فروخت، میرا نشہ پورا نہیں ہو رہا، میری بیٹی کو خرید لو، مجھے پیسے دے دو تاکہ میں اپنا نشہ پورا کر لوں، میں اپنا نشہ پورا کر لوں۔ اللہ اکبر، ایسی لعنت ہے یہ چیز، ایسی برائی ہے یہ چیز۔ اور فی زمانہ اللہ اکبر جس طرح نشہ جو ہے وہ باقاعدہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمیں اس بات پر غور کرنے کی حاجت ہے اور ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنے بچوں پر توجہ دیں کہ ہمارے بچے جا کر بیٹھتے کہاں پر ہیں، کن لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ جب بچہ نشیوں کی صحبت میں جا کر بیٹھے گا تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ نمازی بن جائے گا؟ جب بچہ نشیوں کی صحبت میں جا کر، برے لوگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھے گا تو کیا سمجھتے ہیں وہ نماز پڑھنے والا بنے گا، وہ مسجد میں آنے والا بنے گا، وہ قرآن پڑھنے والا بنے گا؟ نہیں، نشیوں کی صحبت میں بیٹھنے والا نشئی بنے گا، جواریوں کی صحبت میں بیٹھنے والا جواری بنے گا، شرابیوں کی صحبت میں بیٹھنے والا شرابی بن کر آئے گا ایک دن۔ بچوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں جو ہے وہ قلم اور کاغذ اور کتاب دے کر اپنے بچے کو اسکول اور کالج میں بھیجتی ہے، کالج کا رخ کرواتی ہے، لیکن بچہ جب کالج سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ نشے کے انجیکشن ہوتے ہیں، نشے کے انجیکشن لے کر جو ہے وہ واپس لوٹ رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بری صحبت، وجہ بری صحبت۔ ہم نے اپنے بچوں پر توجہ ہی نہیں دی، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہمارا بچہ جا کر بیٹھتا کہاں پر ہے اور کن لوگوں کی یہ صحبت اختیار کرتا ہے اور کن لوگوں کی محفل یہ اٹینڈ کر رہا ہے۔ ہم اپنے کام کے اندر مصروف ہیں، پتہ تب ہی چلے گا جب اس کے ہاتھ کے اندر نشے کے انجیکشن ہوں گے اور وہ چرس کے بھرے ہوئے سگریٹ لے کر آئے گا نا، پھر پتہ چلے گا۔ لہذا ہمیں اس بات پر خصوصاً توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا بچہ جاتا کہاں پر ہے، پوچھیں اس سے کہ بیٹا جاتے کہاں پر ہو، کن کے پاس جا کر بیٹھتے ہو۔ اللہ اکبر، نشہ ایک ایسی لعنت ہے کہ جو تباہ و برباد انسان کو کر دیتا ہے، تباہ و بربادی کا یہ سبب بن جاتا ہے نشہ۔ اللہ اکبر، کاش کوئی ایسا بندہ آ جائے، ایسا کوئی ہمیں حاکم مل جائے جو اس بات پر پابندی لگائے اور وہ کوشش کرے کہ اس لعنت کو ہمارے ملک سے جو ہے وہ باہر نکال کر پھینک دے اور اس ملک کے اندر جو ہے وہ نشہ عام نہ ہو، نشہ نہ پھیلے۔ کوئی تو ہو، اللہ کرے کوئی ایسا بندہ آ جائے جو شراب پر پابندی لگا دے، اسلام آباد کے اندر جا کر دے کہ عام بکتی ہے اور یہ لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو حاکم حکمران کہتے ہیں، ان کے جناب دیکھیں آپ گاڑیوں کے اندر بھری پڑی ہوتی ہے۔ اللہ کرے ایسا ہمیں کوئی حکمران نصیب ہو جائے، ایسا کوئی بندہ آ جائے کہ جو شراب پر پابندی لگائے، نشے پر پابندی لگائے، اور کاش ایسا آ جائے کہ جو اس بات پر توجہ دے، اس بات پر توجہ دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے آپ پیر و مرشد ہیں، حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی ایک دن گزر رہے تھے، دیکھا کیا ایک نشے میں دھوت آدمی، نوجوان بندہ، اللہ اکبر، شراب پی ہوئی ہے، نشے میں دھوتا ہے اور اس کا منہ جو ہے وہ نالی میں پڑا ہوا ہے، نالی میں جو اس کا جو ہے وہ منہ ہے وہ آلودہ ہو چکا ہے، نالی میں پڑا ہوا ہے اس کا منہ، اور اس ناپاک منہ سے اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا نا کہ یہ بندہ نشے کی حالت میں ہے اور نالی میں اس کا منہ پڑا ہوا ہے اور اس کی زبان سے اللہ اللہ نکل رہا ہے، آپ نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کا منہ دھویا، منہ دھونے کے بعد اس کو سائیڈ پہ کیا اور آپ فرمانے لگے اس غافل کو کیا پتا، اس نادان کو کیا پتا کہ اس ناپاک منہ سے کس پاک ذات کا نام لے رہا ہے، کس پاک ذات کا یہ نام لے رہا ہے۔ فرمایا اس کو کیا پتا، یہ تو شراب کے نشے میں دھوتا ہے
حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی نے اٹھایا, اس کا منہ دھویا, اس کے منہ کو پاک کیا. آپ پاک کر کے چلے گئے, پاک کر کے جب چلے گئے نا, اس شرابی کو, اس نشئی کو جب وہ ہوش آیا تو لوگوں کا مجمع اس کے اوپر لگا ہوا تھا. اس کو پتا چلا کہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ میں شراب کے نشے میں دھوتا. کسی نے اس کے کان میں بتایا کہ صرف ہمیں نہیں پتا چلا, ہمیں نہیں پتا چلا, حضرت سری سختی آئے تھے, اور حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آ کر نا تیرا منہ دھویا ہے, انہوں نے تجھے نالی سے باہر نکالا ہے, انہوں نے تیرا منہ دھویا ہے. اتنا شرمندہ ہوا, اتنا شرمندہ اور اتنا نادم ہوا کہ اللہ کے ولی حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ بھی مجھے اس حالت میں دیکھ چکے, حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ نے بھی مجھے اس حالت میں دیکھ لیا. نادم ہوا, شرمندہ ہوا. اللہ اکبر, اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں تہجد کے وقت میں بھی مسجد میں آ رہا تھا, حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی مسجد میں آ رہے تھے, ہم تہجد پڑھنے کے لیے آ رہے تھے. ہم نے کیا دیکھا, وہی شرابی, وہی نشئی ہم سے بھی پہلی سب میں کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے نفل ادا کر رہا ہے, تہجد پڑھ رہا ہے. حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی بڑے پریشان ہوئے, غیب سے آواز آئی, فرمایا سری تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا ہے نا, ہماری خاطر تو نے اس کا منہ دھویا ہے. فرمایا اس دھونے کی برکت کی وجہ سے ہم نے اس بندے کا دل دھو دیا ہے, اس بندے کا دل دھو. کوئی تو ہو جو ان لوگوں کو سمجھائے کہ کن کاموں کی طرف چل پڑے تم. نشہ ایک ایسی لعنت ہے جو تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے. میں نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ نشہ جو ہے یہ تمام گناہوں کی اصل ہے, تمام گناہوں کی ماں ہے. جب بندہ نشہ کر لیتا ہے, جب بندہ شراب پی لیتا ہے, اس کو ماں اور بیوی کے درمیان فرق محسوس نہیں ہوتا کہ کون میری ماں اور کون میری بیوی ہے. بیٹی اور بیوی کے درمیان وہ بندہ فرق نہیں کر سکتا, کیوں؟ اس کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہوتا ہے, اس کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے. یہ لعنت ہے, بہت بڑی لعنت ہے یہ نشہ. اور یہ نشہ اور یہ شراب نوشی ایک ایسا جرم ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ, بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے صوفی بھی گزرے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ایک بندہ بہت سخت بیمار تھا, ہمارے پاس بھی وہ آیا کرتا تھا. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ بڑا سخت بیمار ہے. آپ فرماتے ہیں میں اس کی عیادت کے لیے چلا گیا. میں اس کی عیادت کے لیے گیا نا, تو میں نے اس کی حالت دیکھی تو وہ سکرات میں تھا, یعنی موت کی سختیوں میں تھا, اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بندہ قریب ہے فوت ہو جائے گا, قریب ہے یہ بندہ مر جائے گا. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں اس کے سامنے اللہ کا ذکر کرنے لگا, کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگ گیا کہ یہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے چلا جائے. جب بندہ موت کے سکرات میں ہوتا ہے نا, موت کی حالت میں ہوتا ہے, جب بندہ نزع کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھ, یہ نہیں کہنا چاہیے, بلکہ اس کے سامنے کلمے کا ورد کرنا چاہیے, کیونکہ وہ تو نزع کی سختی میں, اس وقت کی حالت بڑی سخت حالت ہوتی ہے. یہ نہ ہو بندہ کہے کہ کلمہ پڑھ اور وہ معاذ اللہ انکار کر دے تو معاملہ تو ختم ہو گیا نا, حالت کفر میں پھر تو بندہ چلا گیا. اس لیے جو بندہ نزع کی حالت میں ہوتا ہے اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھ, بلکہ اس کے سامنے کلمے کا ورد کرنا چاہیے تاکہ اس کو یاد آئے اور وہ بندہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے چلا جائے. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کے سامنے اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کیا, لیکن اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں تھا ہو رہا, کلمہ طیبہ جاری نہیں تھا ہو رہا. میں بڑا پریشان, وہ باتیں کرتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ جب تو بات کرتا ہے میرے ساتھ بالکل ٹھیک کر رہا ہے, کلمہ طیبہ تیری زبان پر کیوں نہیں جاری ہو رہا؟ تو وہ کہتا ہے مجھے بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی, میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن زبان پر آتا نہیں ہے, پڑھا نہیں جاتا. حتیٰ کہ اسی حالت میں اس بندے کا دنیا سے انتقال ہو گیا. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں بغیر کلمہ پڑھے ہوئے بندہ دنیا سے چلا گیا. میں بڑا پریشان ہوا کہ اس بندے نے آخر گناہ کیا کیا تھا, اس بندے نے آخر جرم کیا کیا تھا کہ اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں تھا ہو رہا. عبداللہ بن مبارک کہتے 2 یا 3 دنوں کے بعد وہ بندہ میرے خواب میں آیا, وہ بندہ میرے خواب میں آیا تو میں نے اس کو پوچھا آخر وجہ کیا تھی کہ جب تیری حالت نزع والی حالت تھی تو تیری زبان پر کلمہ کیوں نہیں تھا جاری ہو رہا؟ تو وہ بندہ کہنے لگا عبداللہ بن مبارک میرا ایک جرم تھا, ویسے تو میں نیک عمل بڑے کرتا تھا لیکن میرا ایک جرم تھا کہ میں ہفتے کے اندر 1 مرتبہ شراب پیا کرتا تھا, ہفتے میں 1 مرتبہ شراب پیا کرتا تھا,
اس شراب پینے کی نحوست کی وجہ سے میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اور میری زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوا. اتنی بڑی یہ لعنت ہے شراب نوشی، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے شراب پینا، نشہ کرنا، لعنت ہے یہ. ہاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر لعنت ہے جو شراب پیتا ہے، جو شراب بیچتا ہے، جو شراب خریدتا ہے، جو شراب اٹھاتا ہے، جو شراب کی رقم پیسے کھاتا ہے. فرمایا ان سب پر اللہ کی لعنت ہے، سب پر اللہ کی لعنت ہے. اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے بچوں پر توجہ دینے کی حاجت ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف پیسے کمانے کے لیے گھر سے نکل گئے اور واپس آئے جناب رات کو سو گئے، بچوں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. بچے جم دینا، انہوں نے چھڈ دینا، کام کوئی نہیں. ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی تربیت کرنا، یہ ماں باپ کا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیک رستے پر چلا کر جائے. ان اپنے بچوں کو مسجد اور مدرسے کا رخ کروا کر جائیں اور دیکھیں صحیح ہمارا بچہ جا کر بیٹھتا کہاں پر ہے. بری صحبت میں اگر بچہ بیٹھنے لگ گیا نا، بری صحبت میں اگر بچہ چلا گیا تو یاد رکھیے گا یہ نہ ہو کل کو آپ بھی دیکھتے رہ جائیں کہ بچے کو تو ہم نے کتاب دے کر بھیجا تھا، اس کے ہاتھ میں تو نشے کے انجیکشن آ گئے، یہ تو چرس پینے لگ گیا، یہ تو فلاں نشہ کرنے لگ گیا. لہذا توجہ کرنی ہے، اس بات پر غور کرنا ہے. اور یہ شراب اور یہ نشہ بہت بڑی لعنت ہے، تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.